سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی، شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 3۔ الربا کی طرف بڑھنے والا صلیبیوں کا لشکر کچھ اس طرح بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتے آسمان پر بھورے بادلوں کے قافلے آگے بڑھتے ہیں، جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاشی کاروان اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ وہ سایہ سایہ گھر میں تیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ الربا شہر سے کافی دور تھے کہ مجددین اور قتلغ بن زاہد کسی اتاہ بے پایاں بے کراں اور لامحدود اور بے کنار بحر کی طرح ان کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ صلیبیوں کو اب بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ الربا پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر مجددین کے ساتھ جو لشکر تھا اسے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے قتلغ بن زاہد کی کمانداری میں دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں صلاح مشورے کرتے رہے، پھر حملے کی ابتدا خود مجددین نے کی تھی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح عباد الزم اور کار طفلان کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نون و والقلم کا راز کھولنے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں، جیسے مستی میں جھاگ اڑاتے تند جولاں گرم رو سرسر کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے سمندر کے ساحل کی گیلی ریت تک کو صحرا میں دفن کر دینے والے انجمن کن فیکون کے صدر نشین اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ مجددین کا یہ حملہ ایسا پرقوت اور زوردار تھا جیسے وہ اپنے دامن اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب، سمندر کی خوفناک صدائیں، اپنی ریاضتوں اور ہنر کے ثمر سمیٹے ہوئے ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجر و حرارت اور جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجددین جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکا تب قتلغ بن زاہد نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا، پھر دشمن کے پہلو پر وہ پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لافنادست اجل نفرت پرستی کے طوفانوں، انبوہ در انبوہ درندگی اور صفاکی کو دھواں بنا کر اڑا دینے والے موت کے بے کرام بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجددین جب صلیبیوں پر حملہ آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی قتلغ بن زاہد نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضربیں لگائیں کہ جو جوش و جذبہ مجددین کی طرف بڑھا تھا اس میں سے کچھ کا رخ قتلغ بن زاہد کی طرف ہو گیا، جس سے مجددین نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریباً رونتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فرانسیسی جس غرور و تکبر اور تعصب و گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کر الربا شہر کی طرف بڑھے تھے وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مجددین اور قتلغ بن زاہد نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں بد نصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں تند زبان کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھیں۔ اجل کی دستک ہر شے کو گراں گوش کرتی چلی گئی تھی۔ چٹکتی چنگاریوں کی طرح آہوں کی طوفان خیزیاں ہر شے پر خوف و ہراس طاری کرتی چلی گئی تھیں۔ بے بسی کی المناک چیخیں روحوں کو موت کی تاریکیوں تک میں گم کرتی چلی گئی تھیں۔ مجددین اور قتلغ بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملے شروع کر دیے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے مجددین اور قتلغ بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفا و نور کی وادیوں کے پاسبان
احد کی عجوبہ چٹانوں کے وارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چوپان کسی نقش گر کے عزم صمیم کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کی حالت مخدوش اور شکستہ امیدوں کی طرح کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں میں ایسا زور، ایسی کاٹ تھی کہ وہ خدشات کے گرداب میں صلیبیوں کے قلب و نظر کی تطہیر اور ان کے فکر و کردار کی ترتیب تک کو درہم برہم کرتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہو بکا، ہتکڑیاں پڑی کلائیوں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجددین اور ختلق بن زاہد نے بڑی خوفناکی، بڑی تندی سے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کی تعداد کو مزید کم کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنی لشکر کے ساتھ مجددین اور ختلق بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہ وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ الروحہ شہر کا رخ نہ کرنے پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلیس کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراخ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوقیوں کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی تھی۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئی تھیں اور صلیبی سرماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب داد عیش دینا شروع کر دی۔ لشکریوں کے اندر وہ 7 سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلیز، کاؤنٹ ٹولوز، کاؤنٹ بلوویز، ٹال کیولری، مورائل کاؤنٹس، ڈچس آف بوٹلین اور سیبسلے تھیں، انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ اسی بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیس تھی، جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلیز میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلیز کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس کا شبہ اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر بڑا فروختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلیز کو جبرن ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلیز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز کی بد چلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی تھی اور لشکر پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نیٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایات کی تھیں۔ اس مسلمان ترک کو اس نے بیش قیمت تحائف دیے تھے اور اسی کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرانا چاہی تھی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کانریڈ کو جب یہ خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان 2 طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ و استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈوین تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد
آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنا لیا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصرت الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العساکر اسد الدین شیرکوہ، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبد الواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شہروزی، طبیب ابو المجد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ ابن عساکر، کاتب اماد اور امام قطب الدین نشاپوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں اندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ گہری تھیں، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھی، اس کی آنکھوں میں عقل و فراست دانشمندی نمایاں تھی، چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوبیدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو الربا کی طرف سے مجددین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے قونیہ کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان بھی الربا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کی مجددین اور قتلخ کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ اور یروشلم کی طرف چلے جانے کی ساری تفصیل کہہ دی۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکوہ کے چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیرکوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرکوہ، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دلفزا خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجددین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں اور الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے اس کے سالار کو تاکید کرتا چلا آئے کہ وہ سرحدوں تک اپنے نقیب پھیلائے رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کر دے۔ کبوتروں سے پیغام کا کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرمانروا ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا ہے۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے بھی قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا طریقہ ایجاد ہوا تھا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا صحرا قدیم یونانی اور رومیوں کے سر پر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدھایا جاتا تھا اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدھائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سد باب کیا تھا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین نے اپنی وسیع قلمروں میں جا بجا چوکیاں قائم کر دیں اور ہر ایک چوکی پر وقائے نویس مقرر کر دیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا کام یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعے کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا۔ ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کے بجائے اس کے ہندسوں کا لفظ استعمال کیا جاتا۔
مکتوب کے لیے کسی قسم کے القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامور کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹے کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، اور اگر ہوا سمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 63 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راستہ نہ بھولے تو بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے، اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے راستے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔ ورق الطائر پر خط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور نامہ پر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا، اور پھر وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ اس طرح یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ 2 کبوتر چھوڑے جاتے۔ ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا، تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمے میں، بستر خواب پر ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامور کبوتر کی خبر کی آمد اس کو فی الفور کر دی جائے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینارے پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا۔ سلطان نے اس طریقے سے پورا کام لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی تول رہا ہوتا کہ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچتا اور اس کے ناپاک عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست برد سے محفوظ رہے، اور اس کا رعب حکومت دوست دشمن سب کے دلوں پر چھایا رہا۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 200 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: شیر کوہ، مجددین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچا دو۔ اس نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی اور آنے والے قاصد کو اسد الدین شیر کوہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ الربا شہر میں وہ ایک درمیانی اور اوسط درجے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینا اور مشل کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشستگاہ میں کارلوس، سمرون کی بیوی ایزابیل، بیٹی جمارا، مرسینا اور مشل اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا: بھائی، میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں، تم بڑے خوش ہو، پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا: واقعی خاص بات ہے، میں ابھی امیر مجددین کی لشکرگاہ سے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا اب الربا کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد خطلق بھی ان کے ہمراہ تھا۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی، اور ساتھ ہی میں انہیں اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آ گیا ہے، اور سلطان نے مجددین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں 1 یا 2 دن تک مجددین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول پڑا: اس کا بھائی شمس الدین اور قتلغ بھی مجددین کے ساتھ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو الربا شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر میں باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجددین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا: کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے کے سے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: بھائی، اگر کوئی اور بھی بات خوشی کی ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا:
امیر مجددین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی، میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجددین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جمارہ کو بھی امیر مجددین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت، اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی۔ ماں اس رشتے پر متفق ہے۔ ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجددین کہہ رہا تھا اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہنا دے گا۔ کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بھائی، پھر تم نے امیر مجددین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمرون نے ایزابیل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ آ کر میری بیوی ایزابیل سے بات کر لے۔ اس پر ایزابیل فوراً بول اٹھی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیا رشتہ آ سکتا ہے؟ جو ہی مجددین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی، اور اگر وہ آج رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہوگی، بلکہ میں کہتی ہوں اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ بھی شمس الدین کے لیے ایک انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ ایزابیل جب خاموش ہوئی تو سمرون پھر بول پڑا، دراصل مجددین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد ختلق دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ختلق کا رشتہ پہلے ہی ختلق اور مجددین کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہے۔ ان کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس بول پڑا، کیا مجددین کی شادی ہو چکی ہے جو اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے لیے وہ شادی کی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے؟ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سمرون بول اٹھا، بھائی، اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس کی ماں بڑا زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا۔ سمرون کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا، اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے کہ یہاں ایک لڑکی پہلے مجددین سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کسی صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ مجددین کی سنجیدگی اور چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجددین کو پہلے اپنی شادی کا معاملہ طے کرنا چاہیے، اس کے بعد شمس الدین اور ختلق کے متعلق سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مجددین ان دونوں سے بڑا ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تب سمرون کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، مجددین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ بڑا معتبر، بڑا ہمدرد، بڑا قابل اعتبار قسم کا شخص ہے۔ سنو، اس کے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشل کو مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیا، میری بچیوں، آج مجددین، شمس الدین اور ختلق کی دعوت کا ایسا عمدہ اہتمام کرو کہ ہمارے ہاں ان کی یہ دعوت ایک ایسی یادگار بن کر رہ جائے۔ کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور کسی چیز کی میرے بچوں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس دعوت کے لیے جو جو چیزیں تم نے منگانی ہیں وہ کہو، میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اٹھو اور مطبخ کی طرف جاؤ اور جس چیز کی کمی ہے وہ مجھے بتا دو۔ اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر مرسینہ، جمارہ اور مشل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، سمرون میرے بھائی، یہ جو مجددین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کے لیے ہماری بیٹی جمارہ کا ہاتھ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشل کے ساتھ چند دن ان کے ہاں رہ کر آیا ہوں، لہٰذا میں ان کے اخلاق و کردار اور ان کی انسان دوستی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارہ سے چھوٹی ہی صحیح، لیکن وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ ماں ان کی مر چکی ہے۔ بھائی یا بڑی بہن ہو تب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا ہے۔ اب میں ہی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ کا بھی کہیں اچھا سا رشتہ طے ہو جائے اور میں کم از کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہو جاؤں۔ کارلوس کے خاموش ہونے پر مسکراتے ہوئے سمرون کہنے لگا، یاد رکھنا میرے لیے مرسینہ اور مشل ایسے ہی ہیں جیسے جمارہ۔ جیسے مجھے جمارہ کے رشتے کی فکر ہے ایسے ہی ان دونوں بیٹیوں کی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے مجددین کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رکھی ہے۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، اگر مرسینہ کا ہاتھ مجددین کو دے دیا جائے تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ کارلوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو سمرون، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو مجددین جیسا زندگی کا ساتھی مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر، اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی واقعہ اور ہماری زیست میں کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی، یہ معاملہ لیکن بڑا الجھا ہوا ہے۔ مجددین پہلے ایک لڑکی سے دھوکہ کھا چکا ہے اور وہ لڑکی بھی نصرانی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس رشتے پر یا اپنی شادی کے لیے تیار بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو سمرون کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ایزابیل بول پڑی اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینہ کا بھی اندیہ لینا چاہیے کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں۔ بھائی، حقیقت یہ ہے کہ میں جمارہ کے سلسلے میں بھی بڑی محتاط تھی۔ جمارہ نے پہلے شمس الدین کو دیکھ رکھا تھا، بلکہ مجددین، شمس الدین اور قتلغ اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاں آ بھی چکے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم نے ان تینوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بےحد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دیے اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے، تب میں نے مجددین سے پوچھا تھا کہ بیٹے، جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا تو پھر میرے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے میں اتنے دن کیسے لگ گئے؟ اس پر مجددین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ان تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کسی نصرانی سمرون کو ارمنی محلے میں تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بھائی بتا چکے ہیں۔ قتلغ کی اپنی پھوپھی ذات سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارہ کا رشتہ شمس الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گی۔ رہی بات مرسینہ کی، تو پہلے اس کے متعلق مرسینہ کا اندیہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس کے لیے راضی ہو جائے تو پھر مجددین سے اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر مجددین سے بات کی تو وہ فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پہلے میں یہ بات شمس الدین اور قتلغ دونوں کے کانوں میں ڈالوں گی۔ وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتے پر وہ مجددین کو تیار کریں۔ پھر جب جمارہ اور شمس الدین کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو میں اسی بہانے حلب چلی جاؤں گی، مجددین کی ماں سے ملوں گی اور پھر اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں مجددین جو ان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے، جب شمس الدین، قتلغ اور خود ان کی ماں زور ڈالے گی تو میرے خیال میں مجددین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی فی الحال اس سلسلے میں مجددین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں، ہم اپنی بیٹی مرسینہ کا اندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوششیں شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود اس سلسلے میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مرسینہ سے میں بات کروں گی، پھر دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایزابیل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اسی لمحے کمرے میں جمارہ داخل ہوئی تھی اور دعوت کے لیے جو اشیاء اسے چاہیے تھیں وہ اس نے اپنے باپ سمرون سے کہہ دیں۔ اس پر سمرون اٹھا اور بازار چلا گیا۔ پھر ایزابیل بھی اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا مطبخ میں لڑکیوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور پھر ذرا اس موضوع پر میں اپنی بیٹی مرسینہ سے بھی بات کر لوں گی۔ ایزابیل بھی اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارہ، مرسینہ اور مشل تینوں کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ایزابیل تھوڑی دیر تک تینوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ بیٹی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ جمارہ اور مشل، تم دونوں یہیں رہو، جو کام کر رہی ہو اس میں لگی رہو۔ پھر ایزابیل نے آگے بڑھ کر مرسینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باورچی خانے سے ملحقہ جو کمرہ تھا اس میں لے گئی تھی۔ اس موقع پر جمارہ اور مشل کو بھی جستجو ہوئی۔ دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر جمارہ نے مشل کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے کے پردے کے پیچھے جا کر دونوں کھڑی ہو گئیں جس کمرے میں ایزابیل مرسینہ کو لے گئی تھی۔
دونوں نے دیکھا ایک نشست پر ایزابیل نے اپنے ساتھ مرسینہ کو بٹھا لیا تھا۔ پھر بڑی شفقت بڑے پیار سے مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، میں صرف تیری چچی نہیں ہوں، تیری خالہ بھی ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بیٹے، ہر لڑکی اپنا گھر آباد کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسی فکر مجھے اپنی بیٹی جمارہ کی ہے، ایسے ہی تمہاری بھی ہے۔ تمہاری مرنے والی ماں میری سگی بہن تھی، اس لیے اب تم دونوں کی جمارہ کی طرح میں ہی ماں ہوں۔ بیٹی، کوئی چیز مجھ سے چھپانا مت۔ دیکھو، جمارہ کی نسبت آج کل میں سمجھتی ہوں شمس الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹے، مجھے تمہاری بھی فکر ہے، اس سلسلے میں میں کارلوس بھائی سے بات کر کے آئی ہوں۔ میری بچی، اگر ہم تمہارا رشتہ امیر مجددین سے طے کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مرسینہ چونک سی پڑی۔ لرزنے کے سے انداز میں اس نے اپنی خالہ ایزابیل کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، خالہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں امیر مجددین، کہاں میں، وہ سعادت و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ، جبکہ میں ان کے مقابلے میں نظر فریب، سبزہ زار اور انحطاط و زوال بھرا ہجر و فراق ہوں۔ وہ فضاؤں میں رقصاں جگنوؤں کی مانند ہیں، وہ جرأت مندی کی آبائی روایات کا وقار ہیں، جبکہ میں ان کے مقابلے میں خشک پتوں کی حزین آواز اور اندھیرے کی گھنی موجوں میں سرد خواب سے بھی بدتر حیثیت رکھتی ہوں۔ خالہ، وہ بڑے زیرک اور فرزانہ ہیں، اپنے دشمن کے لیے تباہی کے غار کھول دینے والے ہیں۔ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ایزابیل بول پڑی، میری بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں حسن سے نوازا ہے، فطرت نے تمہیں خوبصورتیوں کی ساری رعنائیاں عطا کی ہیں، قدرت نے تمہیں لا انتہا جمال کی ساری دلکشیوں سے سنوارا ہے۔ تمہارا حسن دعوت کیف و وجد دیتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کھوجنے کی حدت پیدا کرتی ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت، تمہاری موہ لینے والی آنکھیں دیکھنے والے کے لیے بہاروں کے چمنزاروں، نور آلودہ تبسم اور اجالوں کے طربناک نشان چھوڑ کر رکھتی ہے۔ تو میرے سامنے اپنا اور امیر مجددین کی شخصیت کا موازنہ نہ کر۔ تو اپنی شخصیت سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگر امیر مجددین کے لیے ہزاروں رشتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہوئے تمہارے لیے بھی ہزاروں رشتے آ سکتے ہیں۔ میں تو تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم تمہیں امیر مجددین کی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں تو کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ نے ایزابیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، خالہ جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔ اگر امیر مجددین کو میری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے تو میں سمجھوں گی سورج نے شفق کو، ماہتاب کی کرنوں نے سبزے زاروں کو اور پھول نے شبنم کو اپنا لیا ہے۔ اگر امیر مجددین کو میری زیست کا ساتھی بنا دیا جائے تو خالہ میں سمجھوں گی مجھے حالات نے ذلت کی آغوش، بدبختی کی غاروں، وقت کے دھندلکوں اور تخیل کی نگینہ کاری سے نکال کر نغموں کے تواں نگاہوں کے خمار، صباحت و لطیف و ناز کی دہلیز، آرائش و تزئین کی نشیل افسانوں اور معجزات اور عجائب میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ خالہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے ہونٹوں کو پھولوں کا تبسم، میری نگاہوں کو زندگی کا اسرار مل جائے گا۔ میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کے سفر کے لیے ستاروں کو بادبان بنا دیا گیا ہے اور پیاسے سرابوں جیسی میری زیست کو دھنک کے لازوال رنگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مرسینہ رکی، پھر کسی قدر دکھ بھرے انداز میں وہ ایزابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر خالہ یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ امیر مجددین اس سے پہلے ایک نصرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تنہائی پسند ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے میرے رشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے وہ مانیں گے ہی نہیں۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے ایزابیل خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، اسے پیار کیا، پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی، پانی اگر لگاتار سخت سے سخت پتھر پر بھی پڑتا رہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ہی۔ اس سلسلے میں حلب جا کر امیر مجددین کی ماں سے بھی بات کروں گی۔
شمس الدین اور قتلہ کے ذمے بھی یہ کام لگاؤں گی کہ وہ تمہیں اور امیر مجددین کو زندگی کا ہم سفر بنانے کی کوشش کریں، لیکن بیٹی اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور صرف اللہ پر ہی توکل ڈال دے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امیر مجددین یہاں آئیں تو میری بچی تم اپنے اخلاق سے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پرتو تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے تم مجھے امید ہے کہ امیر مجددین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بہرحال بیٹی، جو جواب تم نے دیا ہے اس میں بھی بڑی مطمئن اور خوش ہوں۔ اب تم مطبخ میں جاؤ، جمارہ اور مشل کے ساتھ جا کر کام کرو، اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئیں تو جمارہ اور مشل کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ایزابیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے جمارہ مشل کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور قہقہہ لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشل دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ جس مہم کا آغاز آپ امیر مجددین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مشل بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ یہ دونوں زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ ایزابیل ڈانٹ دینے کے سے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی، بہت بری بات ہے، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنس دی، ماں، اب تو ہم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹ آیا تھا، اور جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں پہنچا دیا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگیں۔ پچھلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری 1095 عیسوی میں کی گئی تھی، مگر آج تاریخ 1000 سال قبل پیش آنے والے واقعات کو ایک بار پھر سے رونما ہوتے دیکھ رہی ہے۔ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کی ذہنیت وہی ہے کہ جو 1000 سال قبل تھی۔ اس زمانے میں بھی امت مسلمہ باہم دست و گریباں اور فرقہ بندی کا شکار تھی۔ کوئی شیرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا مرکزی رہنما نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتا۔ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت سامنے آ گئی، یعنی ملٹری کمانڈر، جرنیل اور وہ تمام جنگجو قبائل کہ جو اپنی اپنی آزاد سلطنتیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے وجود میں ایمان، دین کی حرمت، عزت و غیرت کو کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، لہٰذا وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئی۔ اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کا مرکز یعنی خلافت عباسیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ 200 سال پر محیط ان صلیبی جنگوں میں قوم نے اپنے بہترین ہیرے پیدا کیے تھے، ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سالار کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جو اس صلیبی طوفان کے سامنے آہنی چٹانیں بن کر کھڑے ہو گئی۔ سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے میں پہنچی، اس کی قیادت راہب پیٹر کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس پر مشتمل تھی۔ جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ عام شہری تھے کہ جنہیں بھڑکا کر لڑنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس لشکر نے مشرقی ساحل کو اپنا مرکز بنایا، اور وہیں اس کا مقابلہ سلجوق سلطان کی فوجوں سے ہوا۔ مسلمان فوجوں نے اس پوری عیسائی فوج کو اس بری طرح قتل کیا کہ یہ تمام فوج ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ راہب پیٹر بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکا۔ 1095 عیسوی میں ہونے والی صلیبی جنگوں کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے ایک بہت برا شگون ثابت ہوا۔ سلجوق سلطان نے ان کے ہراول دستے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس سے ایک کوتاہی بھی سرزد ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے، اور اب مزید فوج نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو وہ ایسی ہی فوج ہوگی۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ پیچھے باقاعدہ فوج بھی آ رہی ہے کہ جس کی قیادت یورپی بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ سیاسی قیادت کے کمزور ہونے اور مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ممکنہ خطرے کا ادراک ہی نہیں کیا تھا
کہ جو آندھی اور طوفان کی صورت میں یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی فوجیں بڑی تعداد میں قسطنطنیہ کے راستے موجودہ ترکی میں داخل ہوئیں اور مسلمانوں کی باہمی چپخلشوں اور طوائف الملوکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے راستے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس میں ہوا وہ اس قدر دہشتناک داستان ہے کہ یورپی مورخ خود بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں 1,00,000 مسلمان بیت المقدس شریف میں ذبح کیے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں 10,000 مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ جب یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ پہنچا ہے۔ مسجد عمر کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی، اس میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی داخل نہ ہو سکا۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر پٹکا جاتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے گرایا جاتا یا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو ان صلیبیوں نے عیسائیت کے نام پر مسلمانوں سے روانہ رکھا ہو۔ مسلمانوں کے گروہوں کو کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی، یعنی ظلم و جبر بھی یہاں ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ درندگی کا وہ شیطانی کھیل تھا کہ جو پوپ کے حکم اور اجازت سے برپا کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس شریف کا قبضہ کھو دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ عیسائی ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اعلان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے تھے۔ مودود، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکوہ اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک صلیبیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ سیاسی قیادت کے فقدان کے باعث فوجی قیادت بھی متاثر ہوتی ہے، چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی جرنیل اور کمانڈر ایسا نہ تھا کہ جو تنہا صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا۔ مسلمانوں کے اندر دہشت گرد فرقے پیدا ہو چکے تھے، یعنی حشیشین۔ یہ فرقہ سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہا تھا۔ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اگر مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے خاص تائید و رحمت نازل نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی ان صلیبی طوفان کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ اس زمانے میں جنگیں بنیادی طور پر قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں۔ ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی ایک جماعت موجود ہوتی۔ جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تو پہلے اس کا محاصرہ کر لیا جاتا اور پھر اس کی سپلائی لائن یا رسد کاٹ دی جاتی۔ اس سے قلعے کے اندر موجود فوج کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا پڑتا یا پھر وہ اندر بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑتی۔ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ کمین لگانا تھا کہ اگر دشمن کی فوجیں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان نقل و حرکت کر رہی ہوتیں تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراساں کیا جاتا اور دشمن کے پہلوؤں کی طرف سے حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا جاتا۔ 1099 عیسوی میں بیت المقدس شریف پر قبضے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مربوط مزاحمت نہ کر سکے تھی۔ تقریباً 1110 عیسوی میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل روانہ کر دیا تھا جن کا نام مودود رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کر دی، ایک لشکر منظم کر لیا اور جوابی حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان طویل عرصے سے اپنے ایسے ہی کسی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کرے۔ مودود رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرتناک شکست دی، لہٰذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب وہ صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی ایک دہشت گرد خارجی نے خنجر سے مودود کو شہید کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی ترتیب مودود نے خود اپنے ہاتھوں میں کی تھی۔ اس کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ 1127 عیسوی میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کریں۔
اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بے نیام کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ وہی عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے فرزند کو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش و فقیر جرنیل تحفے میں عطا کیا تھا۔ جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام و فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے۔ عماد الدین زنگی کو 3 اطراف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف سے صلیبی آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور دوسری جانب مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر حشیشین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا۔ تیسری طرف فاطمی خلافت اور وہ تمام ترک سلاطین تھے جو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے حالات جنگ میں رہتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود صلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں کے ہی خلاف جنگ کرتے۔ اسی طرح 1140 عیسوی میں عماد الدین زنگی کے خلاف دمشق کے مملوک حکمرانوں نے صلیبیوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ عماد الدین زنگی کو صلیبیوں اور مملوکوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین زنگی صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اساریب کے مقام پر صلیبیوں کو اس قدر عبرتناک شکست دی گئی کہ صلیبی فوج کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر پڑی رہیں۔ اب 1144 عیسوی میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا کہ جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا تھا۔ یہ محض آغاز تھا مسلمانوں کی جنگی کامیابیوں کا۔ پھر مسلمان پے در پے جنگوں میں صلیبیوں کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالنے لگے۔ عیسائی نائٹس میں عماد الدین زنگی کی شہرت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی۔ تبریہ میں حملے کے دوران عماد الدین زنگی مخالف لشکروں کو چیرتے ہوئے تبریہ کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں اپنا نیزہ گاڑا اور اسی طرح ان کے لشکر میں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔ عماد الدین زنگی کی اس جرأت اور دلیری نے پورے عیسائی لشکر کو دہشت میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے عماد الدین زنگی سے جان چھڑوانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس مقصد کے لیے ایک ترک غلام کو پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ عماد الدین زنگی کو شہید کرے گا۔ اس طرح 1146 عیسوی کے آس پاس عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ عماد الدین زنگی نے شام میں جب بالبک کا قلعہ فتح کیا تو وہاں نجم الدین ایوب کو گورنر مقرر کیا تھا۔ نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی جلیل القدر بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جو اس سعادت مند فوج کے سپہ سالار تھے کہ جس نے بالآخر بیت المقدس شریف کو دوبارہ فتح کیا۔ عماد الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو متحد کر دیا اور صلیبیوں کے خلاف باقاعدہ ایک فوج کشی کا آغاز کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جرنیلوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی کہ جس نے آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تلوار بلند کی۔ 1146 عیسوی میں نور الدین زنگی اپنے والد عماد الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں کہ جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا۔ نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش، متقی اور ایک ولی اللہ سپہ سالار تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی ہی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں ایک خواب دیکھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینے کا سفر کرو، وہاں پر 2 صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر نور الدین زنگی بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ پھر مسلسل کئی مرتبہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہی حکم دہرایا جاتا ہے کہ 2 صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ صلیبی ہیں جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینے میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے
آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور حکم کے مطابق نور الدین زنگی ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی سے مدینے کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینے کا سفر لگ بھگ 25 دن کا تھا، لیکن نور الدین زنگی اس سفر کو 16 دنوں میں ہی طے کر کے آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے۔ اس دعوت میں سلطان زنگی ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی مدینہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص رہ گیا ہے جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ والی مدینہ جواب دیتا ہے کہ صرف 2 مسلمان متقی ایسے ہیں جو مسجد نبوی شریف میں کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اپنی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دکھائے گئے تھے۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روضہ مبارک کی بے حرمتی کے لیے کھودی گئی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ کر ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس پر وہ دونوں صلیبی راہب اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسد پاک صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا سیسا آج تک مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے گرد موجود ہے اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دینی غیرت کی گواہی دیتی ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے روضہ پاک کے قریب ایک چبوترا بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پہرا کھڑا کر دیا۔ صدیوں تک اس چبوترے پر سپاہی روضہ پاک کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے۔ آج کے دور میں وہ سپاہی تو وہاں نہیں ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بنا ہوا وہ چبوترا آج بھی قائم ہے اور مسجد نبوی میں حاضری دینے والے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، جب بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور مسلمان امت و ملت کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔